اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میری یہ گھڑی بتاؤں گا جس میں یہ ہاتھ کو جو لگاتے ہیں گھڑی کا پٹا وہ دوسری طرف ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ اس کو چاہے تو بنا لے سکتے ہیں یا چاہے تو آپ نئی گھڑی خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اس دنیا میں امتحان کے طور پر بھیجا، آزمانے کے لیے، صبر کے ساتھ رہو۔ اب جو صبر ہے وہ ہم میں نہیں آ سکتا، اس کی وجہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اور ایگزام کی جو مثال ہے، اللہ نے ایک ہی ایگزام رکھا ہے، اسی زندگی کو ختم ہونے کے بعد میں اس کا جواب پوچھ لے گا۔ من ربو کا پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، خبر کے اندر آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ میرا خدا ہے۔ پھر اس کے بعد میں من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبی بتانا پڑے گا۔ ان تین سوالوں میں اگر نہیں پوترتے تو آپ فیل ہیں، کیونکہ بائبل انسپائر والی بک ہے۔ سوچے اوریجنل کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ والمیکی دیا سو جو گیتا ہے، سوچے ان کے پاس کتاب اوریجنل کیوں نہیں ہے؟ ڈائریکٹ گاڈ کے پاس سے آئی سو کیوں؟ قرآن ڈائریکٹ گاڈ کے پاس سے آئی سو، جبرائیل لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کی حفاظت کرنے کا چیلنج اللہ نے کیوں کیا؟ اور اللہ نے کہا کہ صرف میں اسلام قبول کروں گا، دوسروں کو سب کو ریجیکٹ کروں گا خبر کے اندر۔ پھر اس کا جواب کے طور پہ دوسرے بھی تو سامنے آنا چاہیے تھا۔ جواب کے طور پہ جو ہے کتابیں دوسری جو ہے وہ خدا کے پاس سے آنی تھی، لیکن یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان۔ یہ سیریس بات ہے۔ اب چونکہ دنیا پوری سامنے آ گئی، پہلے کے زمانے میں شہر یا گاؤں یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ کا اسٹیٹ صوبہ یا پھر اس سے زیادہ سے زیادہ ایک ملک جانتے تھے۔ اب چونکہ پوری دنیا کے ملک آپ کے سامنے ایک جو ہے نقشے کے طور پہ آگے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہو یا ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو انسان اب سوچنے کی خاص بات یہی ہے کہ آخر اللہ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ کیوں گیتا پوری دنیا کے اندر نہیں پھیلی؟ کیوں محدود رہ گئی صرف ہندوستان تک؟ اس کو کیوں پورے انسان کیوں نہیں اپنایا؟ کیونکہ وہ والمیکی کی انسان کی لکھی ہوئی اس واسطے پوری دنیا پر نہیں چھا سکی، اس کا غلبہ نہیں آ سکا۔ اسی طرح انسپائر کی ہوئی بائبل ہے، وہ کرسچن خود کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ خدا کے پاس سے نہیں آئی، کیونکہ خدا کے پاس سے جو دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ انجیل تھی۔ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس توریت بھی ہے، ان کے پاس زبور بھی ہے، ان کے پاس انجیل بھی ہے اسی بائبل کے اندر، لیکن یہ کتاب ڈائریکٹ جو ہے ریپرزینٹیو کے طور پہ اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آ کے دیا ان کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ کرسچن جو ہے غلط جا رہے، اور یہودیوں کو جو بائبل سے پہلے جو توریت ہے یا زبور ہے، انہوں نے اس کو غلط سلط کرنے کی وجہ سے ان کو بھی اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہاں وہ پنشمنٹ پائے، اور پنشمنٹ ہے کر کے ان کو بتایا اللہ نے۔ ہر سیکنڈ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے یہی بتا رہے ہیں، اور دوسرا کرسچن غلط جا رہے ہیں، ہر وقت سورہ فاتحہ پوری دنیا میں پڑھی جا رہی، نماز میں یا پھر قرآن کا جو تلاوت کرا اس میں۔ تو اس طرح سے سامنے بات ہے۔ اب آپ سوچ لیں، انسان ہیں ہم، اب غفلت کو جگانے والا کون ہے؟ اب یہ 500 کروڑ روپیہ جو ہے دھوم 3 بنا گئی، تو یہ حلال ہے؟ کوئی مسلمان بتا سکتا یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے کر کے؟ ایک مسلمان کا بھی خیال نہیں آئے گا، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ پاکستانی ڈراموں میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی صاف ستھرا ڈرامہ ہے، آپ دیکھ سکتے، لیکن وہ حرام ہے کہ نہیں حلال ہے، وہ سوچنا ہے۔ اور پاکستان ڈراموں میں میں نے دیکھا مساوات کے حد تک اسلام کے نہیں رکھنا چاہتے وہ لوگ۔ ڈرائیور کو جو ہے بہت بری طریقے سے ڈرائیور کر کے بلاتے ہیں، نوکر کو نوکر کی طرح بلاتے ہیں، جبکہ اللہ کے سچے چاہنے والے کسی بھی انسان کو انسان کا نام جو دیا اللہ نے وہ نام سے بلاتے ہیں، کیونکہ بھائی بہن مسلمان جو بھی رکھتا ہے وہ نام سے بلاتے ہیں، مگر یہ نہیں بلاتے، یہ ڈرائیور ان کے پیشے سے بلاتے ہیں۔ یہ مساوات والی بات ہے، کیا سوچے؟ حرام ہے یہ، انسانوں کے دل توڑنا ہے میری نظر میں۔ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ جو ہے تم پیسے والے ہو، نہیں، 2 دن میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی حقیقت ایک بتاؤں گا تمہیں انسان کی۔ میں بوڑھا ہونا نہیں چاہتا تھا جب جوان تھا، لیکن میرا بڑھاپا مجھے خود جو ہے افسوس میں ڈال دیا۔ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میری صحت گرے گی، میرے دانت گرنے لگے، مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھ سکا، دانتوں پر۔ میں اپنی بینائی پہ قدرت نہیں رکھ سکا۔ میں اپنی شوگر کی بیماری بعد میرے حج کے 1998 میں کیا، اس کے بعد سے میرے پاس شوگر ہے، میں نہیں نکال سکا۔ میرے جسم کے اندر جو ہے کھوکھلا پن آنے لگا،
میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ قدرت ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ اللہ نے کچھ نہیں رکھا دنیا میں، کہہ رہا ہے کھیل تماشے میں زندگی ختم ہو جائے گی، فلمیں دیکھ کر یا ٹی وی دیکھ کر، یا پھر جو انسان سیریس نہیں لینے سے اس کے بعد کا جو سفر شروع ہونے والا اس کے لیے تیاری نہیں کر سکے گا۔ آپ سوچیں کرسچن کیوں نہیں سمجھ پا رہا یہ انسپائر والی بک ڈائریکٹ خدا کے پاس سے نہیں آئی، غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیوں ہندو نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ والمیکی دی ہوئی ہے، پوری دنیا پہ نہیں چھا سکی؟ کیوں یہ لوگ جو ہے اپنے حماقتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سارے کے ساروں کو جو ہے جہنم میں ڈال دوں گا اگر اسلام پہ نہیں ہو تو؟ کوئی جواب لانے والا ہے؟ یا کوئی ان کا مسئلہ حل کرنے والا ہے؟ یا کوئی یہ سمجھانے والا ہے کہ میرے بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ؟ نہیں، سب کے سب مسلمان بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس واسطے ہر انسان کے اوپر شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان مل کے نہیں رہے گا، اس سے بڑی بات میں پوری ریسرچ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک ہی واحد اللہ کی بات ہے، انسان نہیں مل کے رہ سکتا۔ تم پورے مذہب کو چکر لو، یہاں تک کہ اسلام میں بھی جو ہے کئی فرقے ہیں، شیعہ سنی بس مثال بس ہے، کرسچنوں کے اندر کیتھولک اور جو ہے بیپٹسٹ بس ہے، یا ہندو اندر برہمن اور دلت بس ہے۔ تو انسان مل کے کیوں نہیں رہتا؟ اس سے بڑی نشانی کیا دیں گا اللہ تعالیٰ؟ آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا۔ 7 ملین سے زیادہ جو ہے اس کو میمورائز کرتے ہیں۔ کوئی کتاب ہے جو میمورائز کی جاتی ہے؟ یا تم اگر سے پوری کتابیں سمندر میں ڈال دو، کہہ رہے ہیں قرآن کو بھی ڈال دو، الحمدللہ اس کو جو ہے 1 سیکنڈ میں پورے حافظ مل کے 2 دن کے اندر بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کروں گا کہہ رہا ہے۔ اب میں وہ مثال دے کے عبرت کی بتانا چاہتا ہوں۔ میں تنوجا کے فلمیں دیکھا کرتا تھا بچپن میں، جینے کی راہ جتیندرا کے ساتھ تھی تنوجا، پھر 2 چور دھرمیندر کے ساتھ تھی تنوجا، پھر میں نے اس کی ہاتھی میرے ساتھی راجیش کھنہ کے ساتھ دیکھی تھی۔ آج میں نے اس کو جو ہے بول بچن میں دیکھا، بوڑھی ہو گئی، وہ پہچانے نہیں جا رہی۔ خیر میں ٹی وی کے شوز نہیں دیکھتا، میں بتا رہا ہوں حقیقت۔ کہاں گئی وہ ہیروئن ہیما مالنی؟ کہاں گئی وہ ریکھا؟ کہاں گئی وہ سری دیوی؟ کہاں گئی وہ مدھوری دیکشت کا جادو؟ کہاں گیا ایشوریہ رائے کا جادو جو پچھلے چند سالوں پہلے ہر کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ایشوریہ رائے کی زندگی کیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کیوں دنیا میں بات ختم ہو جا رہی؟ کیوں کرینہ کپور کی ویلیو ختم ہو گئی سیف علی کے ساتھ شادی کرتی؟ یہ کہاں ہے جادو جو انسانوں کا عورت کے لیے جو دیوانہ ہوتا ہے انسان؟ عبرت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیا کہ دیکھو میں تمہیں بچہ پیدا کرتا ہوں، ناتوان ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ادھڑ عمر کے اندر جو ہے اس کے پاس سے جو ہے طاقت ضعیفی کی طرح آ جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں اس کی زندگی ختم۔ یہ 4 چانس دے گا۔ اب یہاں 4 ایگزام نہیں ہوں گے، جس طرح سے آپ MBBS کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، فیل ہو گئے 4 بار بیٹھو، 1000 بار بیٹھو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ تیاری جب تک نہیں کریں گے، اپ ٹو دا مارک جب تک مارکس نہیں لیں گے تب تک آپ ایگزام دیتے ہی رہیں گے، یہاں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی چانس دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں تمہیں سیکس کی طرف نہیں بلانا چاہتا، نہ میں تمہیں فلمی طرف بلانا چاہتا ہوں، نہ تو میں تمہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معجزوں کی طرف بلانا۔ یہ تینوں سے فانی ہے انسان، مگر میرے ویڈیو وہی دیکھے لوگ، وہی دیکھ رہے ہیں۔ اس واسطے مجھے مجبوراً آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے ویڈیو پورے چیک کرو۔ سب سے زیادہ جو سیکس کا ورڈ لکھا وہی دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ فلموں کا جو لکھا وہی دیکھ رہے ہیں، اور میں جو معجزے والا جیتا جاگتا بتایا وہی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے 200 کے قریب بنا دیے، انگلش اور اردو کے الگ الگ علیحدہ کر دیں تو 80 کے قریب بنا دیے، لیکن 3 ایسے دیکھ رہے ہیں جس میں میں بتا رہا ہوں یہ انسان فن سمجھ رہا ہے زندگی کو۔ عبرت پکڑے، انسان کی زندگی فن نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، یہ زندگی، یہ امتحان کے لیے ہے زندگی، یہ آزمائش کے لیے ہے زندگی، یہ صبر کے لیے ہے زندگی۔ سوچیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ چلے گیا تو پھر کیا ہیبت ہوگی؟ سوچیں آپ کے پاس جاب ہے، جاب چلے گیا تو کتنی ہیبت ہوگی؟ سوچیں آپ کے پاس شادی تھی اور شادی جو ہے ٹوٹ گئی، پھر آپ جو ہے تنہا رہ گئے، سوچیں۔ یا بچے تھے، بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا، سوچیں کیسا ہوگا؟ سوچیں تمہارے سامنے ارد گرد ہر انسان، جیسے ابھی ورلڈ کے نیوز میں لکھا جیا خان مر گئی جبکہ وہ فیمس نہیں تھی، لیکن عبرت والی کہانی ہے۔ ملالہ کی عبرت والی کہانی ہے، وہی لکھ رہے ہیں وہ لوگ۔ چنئی ایکسپریس کوئی خاص ہٹ تو نہیں ہوئی، جبکہ کرش اور دھوم مچالے اس سے آگے ہوئی، لیکن ورلڈ وائڈ جو ہے چنئی ایکسپریس کا ذکر لکھا گیا۔
لیکن یہ سب فانی ہے میرے بھائی. میں مثال یہ 3 نہیں دینا چاہتا، فلموں کی، سیکس کی اور معجزوں کی. تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، سیریس ہو جاؤ اپنی زندگی کے لیے. انشاءاللہ العزیز ایک دن تم جنت پاؤ گے، ورنہ جو ہے ہاتھ مل کے رہ جاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.